صلاح الدین سلطان نور الدین سے کہتا ہے کہ وہ غزہ کے قریب ایک الگ شہر بسائے گا۔ ملک الجبال گریگور کو خبر دیتا ہے کہ صلاح الدین باقی قبائل کو ملا کر غزہ کے قریب ایک شہر بسانے جا رہا ہے۔ صلاح الدین کا سپاہی عصمت خاتون کو باقی قبائلی سرداروں کے ساتھ جرگے میں آنے کی دعوت دیتا ہے۔ شہزادہ میودود کاراتگن سے کہتا ہے کہ اگر وہ اس کے ساتھ مل جائے تو ہم صلاح الدین کو اس کے منصوبے میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ ان واقعات کی تفصیلات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی اس قسط کے آغاز میں صلاح الدین نور الدین زنگی سے کہتا ہے کہ وہ غزہ کے قریب ایک شہر بسانے جا رہا ہے۔ بورو قبیلے اور باقی سرداروں کو اپنے ساتھ ملائے گا اور وہاں پر کفار کے خلاف ایک قرارگاہ بنائی جائے گی۔ سلطان نور الدین کہتے ہیں کیونکہ تم اسقلان شہزادے میودود کو دینا چاہتے ہو اس لیے میں تمہیں یہ کرنے کی اجازت دے رہا ہوں، ورنہ غزہ کے قریب شہر بسانا کسی خطرے سے خالی نہیں۔ امیر ایوب سلطان سے کہتے ہیں کہ سلطنت کے امن اور بقا کی خاطر وہ ایوبی خاندان کو لے کر صلاح الدین کے ساتھ جائیں گے۔ دوسری طرف صلاح الدین کا سپاہی پارس عصمت خاتون کو قبائلی سرداروں کے ساتھ جرگے میں آنے کی دعوت دیتا ہے۔ عصمت خاتون کہتی ہیں صلاح الدین سے کہو میں باقی سرداروں کے ساتھ اور تاک میں ان کو منتظر ملوں گی۔ اس کے جانے کے بعد ملکہ وکٹوریہ ایبوکے کو قیدی بنا کر قبیلے میں داخل ہوتی ہے۔ کاراتگن کہتا ہے میری بہن کو آزاد کر دو ورنہ میں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ وکٹوریہ کہتی ہے اگر مارنا چاہتی تو کب کا مار چکی ہوتی۔ پھر وہ اپنے سپاہی کو اشارہ کرتی ہے تو وہ ایبوکے کو عصمت خاتون کے قدموں میں پھینک دیتے ہیں۔ وکٹوریہ کہتی ہے ان لوگوں کو تمہارے قدموں پر تم لوگوں کو طاقت دکھانے کے لیے پٹک رہی ہوں۔ عصمت کہتی ہے تم وہ ہو جو کل تک مجھ سے مدد کی بھیک مانگ رہی تھی، آج ہم تمہاری دھمکیوں کے سامنے گھٹنے ٹیک دیں۔ وکٹوریہ کہتی ہے سلطان نور الدین کو جنگ کا پیغام دے آئی ہوں، حاجیوں کا راستہ روک کر غزہ میں نسل کشی کر کے اسقلان پہ حملہ کر کے میں انہیں اپنی طاقت کا جوہر دکھا آئی ہوں۔ میں ظاہر کر چکی ہوں کہ یہ جنگ کتنی خونی ہوگی۔ اگر تم نے ہمارے خلاف کوئی بھی چال چلی تو میں تمہیں بھی ختم کر دوں گی۔ وکٹوریہ کے جانے کے بعد البرز کاراتگن کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے صلاح الدین غزہ کی سرحد پر شہر بسانے والا ہے، شہزادہ میودود آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ دوسری طرف ملک الجبال گریگور کو بتاتا ہے کہ صلاح الدین تمہارے تمام منصوبے برباد کرتے ہوئے غزہ فتح کر لے گا کیونکہ وہ باقی قبائل کو ساتھ ملا کر غزہ کے قریب ایک شہر بسانے والا ہے۔ لگتا ہے وکٹوریہ کی دھمکی کارگر ثابت نہیں ہوئی۔ گریگور کہتا ہے لیکن اب میں زیادہ بڑی دھمکی دوں گا، نہ وہ شہر بسا پائے گا اور نہ وہ غزہ میں داخل ہو پائے گا۔ کاراتگن شہزادے میودود کے پاس آتا ہے۔ میودود اس سے کہتا ہے اگر چیتے اور بھیڑیے اکٹھے نہ ہوئے تو میدان پر لومڑیوں کا قبضہ ہو جائے گا، لومڑیاں بھی وہ جو بھیڑیوں کی سربراہی کی خواہش رکھتی ہیں۔ کاراتگن کہتا ہے کیا صلاح الدین کی بات کر رہے ہو؟ سرداروں کے ساتھ مل کر وہ جرگہ منعقد کر رہا ہے، غزہ کے قریب شہر بسانا چاہتا ہے۔ میودود کہتا ہے شہر بسانا اس کی حد سے باہر ہے، وہ شہزادہ ہی نہیں تو شہر بسانے کا کیا مطلب؟ اگر کوئی مقصد ہے بھی تو ہم اس کو پورا نہیں ہونے دیں گے۔ کاراتگن کہتا ہے مجھے نہیں پتا، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ میودود کہتا ہے بھیڑیے کے پنجے تیز ہوتے ہیں تو اس کا دماغ بھی تیز ہونا چاہیے۔ صلاح الدین تم لوگوں کی طاقت کی مدد سے شہر قائم کرے گا، پھر طاقتور ہو کر ہم سب کو ذلیل کرے گا۔ میں بورو اور باقی سرداروں کو اپنی صف میں شامل کروں گا اور صلاح الدین کو شہر قائم کرنے نہیں دوں گا۔ دوسری طرف صلاح الدین اپنے سپاہیوں کے ساتھ جا رہا ہوتا ہے کہ گریگور اپنے سپاہیوں کے ساتھ اس کے راستے میں آ جاتا ہے۔ کہتا ہے تم جس شہر کا انتقام لینے جا رہے ہو تمہیں اسی شہر کے وسط میں دفن کروں گا۔ صلاح الدین اس سے کہتا ہے تمہاری لاش کو تو زمین بھی قبول نہیں کرے گی۔ پھر صلاح الدین اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے کہ ان تمام کے سر قلم کر دیے جائیں۔ ان کے درمیان لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ تمام سلیبی جب مارے جا چکے ہوتے ہیں تو گریگور کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ صلاح الدین کہتا ہے تمہیں کیا لگا کہ میں شہید ہونے والوں کا انتقام نہیں لوں گا؟ گریگور کہتا ہے اگر تم نے مجھے مار دیا تو القدس کے مسلمان بھی مارے جائیں گے، بالکل ویسے ہی جیسے غزہ میں مارے گئے تھے۔ اگر تم نے غزہ کے قریب شہر بسانے کی کوشش کی تو وہ جگہ تمہارے لیے قبرستان بن جائے گی۔ صلاح الدین کہتا ہے میں غزہ بھی چھینوں گا تم لوگوں کے ہاتھ سے اور تمہاری اور تمہیں ہمت دینے والوں کی جان اپنے ہاتھوں سے لوں گا۔ ناظرین کس پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی نئی اقساط سے باخبر رہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔